اس مختصر تعارف کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اور نصیر انجم صاحب جو ویڈیو انہوں نے بھیجی ہے اس میں انہوں نے جاوید غامدی صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں کہا ہے, ان کو سوال کیا گیا کہ کیا احمدیوں کی خلافت سچی ہے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ خلافت کا تصور کوئی دینی تصور نہیں ہے, یہ ایک سیاسی تصور ہے. جن انبیاء کو ریاست نصیب ہوئی انہوں نے خلفاء پیچھے چھوڑے, جنہیں ریاست نہیں ملی انہوں نے حواری یا شاگرد چھوڑے. اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے. یہ وہ کہتے ہیں غامدی صاحب کہ اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ خلافت کا تصور اسلامی ہے ہی نہیں. ہمارے پاس رہ گئے ہیں 20 منٹ جس میں ہم نے 3-4 اور سوالات پہ بات کرنی ہے. نصیر انجم صاحب. جی نصیر انجم صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. یہ بات اگر انہوں نے کہی ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے. عالم دین کہلا کے اور یہ سمجھ بوجھ رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ بات کرنا کہ خلافت کا تصور اسلامی اور دینی تصور نہیں ہے بلکہ محض سیاسی تصور ہے, اس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ بات کی جا سکتی ہے جبکہ نص صریح موجود ہے اور کھلے دلائل موجود ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خالصتاً ایک دینی تصور ہے اور دینی انسٹیٹیوشن ہے خلافت. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ وعدہ مومنوں سے کیا گیا ہے اور اعمال صالحہ رکھنے والوں سے کیا گیا ہے. تو کیونکہ جماعت احمدیہ کے علاوہ جو مسلمان فرقے ہیں ان میں یہ کوششیں بھی ہوئیں, تحریکیں بھی چلیں, لیکن کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اس لیے خلافت ان میں قائم نہیں ہو سکی. ان کے نزدیک ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت جاری کرنی تھی وہ تو جاری و ساری ہے. تو وہ دراصل یہ مایوسی کا شکار ہے اور یہ اس مایوسی کی آواز ہے جو اب انکار میں بدل رہی ہے کہ خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے, خلافت دینی تصور ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ نہایت ہی مایوسی اور خطرناک تصورات کی آواز دکھائی دیتی ہے. اس لیے اس کی تردید بہت ضروری ہے اور ہم جماعت احمدیہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بھی بات کرتی ہے, جو بھی عقیدہ رکھتی ہے وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہوتا ہے. تو دیکھیں قرآن مجید میں سورہ نور میں آیت نمبر 56 ہے جو آیت استخلاف کے نام سے ہی معروف ہے. اس میں خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے. میں وہ پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا, اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے, اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے. تو یہ جو خلافت کا وعدہ ہے آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ نے مومنوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے, جو نیک لوگ اور مومن ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. تو اب اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی دینی انسٹیٹیوشن کی, کسی دینی ادارے کی, کسی مذہبی ادارے کی بات ہو رہی ہے جو خالصتاً مومنوں اور صالح عمل کرنے والے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے. جی بالکل. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, خدا ان کو خلیفہ بنائے گا. تو خلیفہ بنانے کا جو فعل ہے وہ خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور پوری تاکید کے ساتھ کیا ہے. اس میں لام تاکید بھی آتا ہے اور نون ثقیلہ بھی آتا ہے, یعنی پوری طرح شد و مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو خلیفہ بناؤں گا. اچھا اس کے بعد جو خلافت کے کام بتائے گئے ہیں کہ خلافت کے نتیجے میں کیا ہوگا, وہ کام خالصتاً دینی کام ہے. فرمایا کہ ان کے دین کو مضبوطی ملے گی. سیاست کو مضبوطی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ سیاسی ادارہ ہے اور سیاسی مضبوط ہوگی. فرمایا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم,
اور پھر فرمایا کہ ان کے خوف امن سے بدلیں گے، اور فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرنے والے بن جائیں گے اور شرک کی بےخطنی کر دی جائے گی۔ بتائیے اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اور کیا دین ہے؟ توحید کا ڈنکا بجے گا، شرک کی مناہی ہوگی اس خلافت کے ذریعے، اور وہ عالم دین کہلانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دینی تصور ہی نہیں ہے اور اسلامی تصور ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی فرمایا، اس سے ویری نیکسٹ ورس جو ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو اس خلافت کے انعام حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دو اور رسول خدا کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ دینی تصورات کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ خلافت کے ذریعے جو نبوت کا چراغ روشن ہوتا ہے وہ آگے پھیلے گا، اور نور نبوت کے لیے ریفلیکٹر کا کام خلافت کرتی ہے اور اسی نور نبوت کو آگے پھیلاتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ دینی تصور ہی نہیں ہے، یہ بالکل قرآن کریم اس کی حمایت نہیں کرتا۔ اب حدیث کی طرف آئیں، حدیث شریف میں بھی بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ مثلا میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے اور ابو داؤد میں بھی آئی ہے، وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس پہ قائم ہو جانا، اور میرے خلفاء جو راشدین ہدایت والے ہوں گے اور مہدیین اور خدا سے ہدایت یافتہ ہوں گے اور ہدایت دینے والے ہوں گے، ان کی سنت پہ عمل کرنا۔ تو آپ بتائیے کہ وہ خلیفہ جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کو آگے ہدایت دے رہا ہے، کیا اس کو دینی تصور ہی حاصل نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ محض سیاسی تصور کی پیداوار ہے؟ یہ بڑا ظلم ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری زمانے میں خلافت کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہوا ہے کہ جس طرح دور اول میں خلافت راشدہ قائم ہوئی، اسی طرح دور آخر میں بھی خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ، کہ جب تک اللہ چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تم میں سے اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے طریق پر ہی خلافت قائم ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اس کو اٹھا لے گا۔ پھر ثم تکون ملکن عاضن، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے ملک اور بادشاہ آ جائیں گے۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ جب تک چاہے گا رہیں گے، پھر اللہ اٹھا لے گا۔ پھر ملکن جبریہ آ جائیں گے، جو جابر حکومتیں ہیں، ظالم حکومتیں ہیں، وہ آ جائیں گی، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، اور پھر اللہ اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، کہ اس کے بعد پھر نبوت کے طرز پر خلافت قائم ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ساتھ اس خلافت کو باندھا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد آپ کے طریق کو جاری رکھنے کے لیے خلافت راشدہ قائم ہوئی، آخری زمانے میں پھر امام مہدی اور مسیح موعود کے ذریعے یہی خلافت راشدہ کا دور ثانی قائم ہوگا، اور یہ خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ کی خلافت ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود کے بعد خلافت جاری ہوئی۔ جی ٹھیک۔ حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکن عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام۔
علی منہاج النبوہ خلافت، نبوت کے ہیں نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن۔